الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد آئین بحث گفتگو چل رہی ہے قطع کے اقسام میں، ٹھیک ہے جی۔ تو قطع کے حوالے سے ہم نے ایک تقسیم کل بیان کیا تھا، اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اجتماعاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطع کو مجموعی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک قطع طریقی محض ہوتا ہے، ایک قطع طریقی کیا ہے؟ طریقی محض۔ قطع طریقی محض وہ ہے کہ جس میں حکم ذات موضوع کے لیے ثابت ہے اور قطع کو بطور قید حکم کے موضوع میں اخذ نہیں کیا جاتا ہے۔ حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ سرے سے نہ کیا جائے، یہ ہوتا ہے قطع طریقی محض۔ تو قطع طریقی محض کیا ہے؟ فقط آپ کو یہ ہوتا ہے کہ حکم آپ تک پہنچنے میں واسطہ بن جاتا ہے، کہ آپ کو قطع ہو تو حکم آپ کو ملے گا، وہ آپ کو اس حکم تک پہنچائے گا۔ اگر آپ کو قطع نہ ہو تو پھر حکم تک نہیں پہنچائے گا، ختم۔ حکم ہے موضوع کے لیے پہلے سے ہے، لیکن آپ کے قطع سے وہ آپ تک پہنچے گا، وإلا نہیں پہنچے گا، یہ کام ہے۔ وإلا خود حکم کے موضوع میں قطع کی کوئی دخالت نہیں ہے، یہ ہوتا ہے قطع طریقی محض۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے قطع موضوعی۔ موضوعی کیا ہوتا ہے؟ کہ قطع کو حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کیا جائے، لیکن مراد یہ نہیں حکم کے موضوع میں اخذ کرنے سے مراد اسی حکم کے موضوع میں اخذ کیا جائے، وہ تو ہم نے کل کہا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ قطع کو موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے کسی دوسرے حکم کو کسی اور متعلق کے لیے ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو بطور قید اخذ کیا جاتا ہے۔ تو اس جہاں پر قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کیا جائے، یعنی قطع کو بھی حکم کے ثبوت کے لیے کیا ہو جائے، ایک موضوعیت ہو جائے، ایک دخالت ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قطع موضوعی۔ اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ قطع موضوعی۔ اب یہ قطع موضوعی کی بھی چار قسمیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جیسے قطع موضوعی کی چار قسمیں پہلے ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک قطع موضوعی ہے جس میں قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے، اس طرح سے اخذ کیا جاتا ہے کہ قطع ہی تمام موضوع ہے۔ قطع ہی کیا ہوتا ہے؟ تمام موضوع، یعنی حکم کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں کس کے ساتھ درمدار ہے؟ قطع کے ساتھ۔ اگر آپ کو قطع ہو جائے تو پھر حکم ثابت ہوگا موضوع کے لیے، قطع نہ ہو جائے تو پھر حکم موضوع کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ اب وہ قطع مطابق واقع ہے یا وہ قطع مخالف واقع سے کوئی غرض نہیں، اس حوالے سے مطلق ہے۔ آپ کا قطع واقعی کے ساتھ مطابقت ہو تب بھی حکم ثابت ہوگا، اگر آپ کا قطع واقعی کے مخالف ہو تب بھی موضوع کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو لہذا معیار کیا ہے؟ دارمدار قطع کا ہونا نہ ہونا۔ تو الحکم یدور مدار القطع، اذا قطع ثبت الحکم واذا لم یقطع لم یثبت الحکم، یہ ہے معیار، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں قطع، اس کا نام ہے قطع موضوعی۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کلی ہے، اس کو قطع موضوعی ہے۔ موضوعی ہے تمام الموضوع کہا جاتا ہے، تمام الموضوع۔ اور دوسری صورت یہ ہوتا ہے کہ قطع کو حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کیا جاتا ہے، اس طرح سے اخذ کیا جاتا ہے کہ قطع تمام موضوع نہیں ہے بلکہ جزء موضوع ہے۔ قطع کیا ہے؟ جزء موضوع ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا یعنی قطع جزء موضوع ہے تو پھر اس کا دوسرا جز کیا ہونا چاہیے؟ اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس کا واقعی کے ساتھ مطابقت، یعنی مولا آپ کے لیے شرط رکھتا ہے کہ قطع حکم کے ثبوت کے لیے دخالت ہے، لیکن اس وقت یہ قطع حکم کے ثبوت میں دخالت ہے کہ اگر آپ کا قطع کیا ہو؟ مطابق واقع ہو، تب حکم ثابت ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا قطع مطابق واقع نہ ہو، مخالف واقع ہو، تو پھر فقط قطع قطع سے حکم ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دو صورت ہو گیا، نہیں ہو گیا؟ یہ ہم اس کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ اب دوسری طرف ایک اور تقسیم کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک اور تقسیم، وہ تقسیم کیا ہے؟ کبھی قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتے ہیں مولا بما ہی کاشف، اس کی دو جنبے ہیں۔ ہمیشہ قطع کے اندر دو خاصیت ہیں، دو جنبے ہیں، دو پہلو اس کے اندر۔ ایک جنبہ کاشفیت و ترقیت ہے، قطع کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے، اور ایک قطع کے اندر صفتیت کا پہلو بھی موجود ہے، کیونکہ قطع ایک لحاظ سے انسان کا صفت نفسانی بھی ہے نا، جس طرح ظن وہم اور شک کیا ہے؟ انسان کے صفات نفسانی میں سے ہیں، تو اسی طرح قطع کا ہونا بھی اور یقین ہونا بھی انسان کا صفت نفسانی ہے نہیں ہے؟ تو لہذا اس کا دو حیثیت، دو پہلو اور دو جنبہ ہیں۔ ایک جنبہ کاشفیت و ترقیت ہے اور ایک جنبہ ہے اس کا صفت ہونا، ٹھیک۔
تو اب یہاں مولا حکم کے موضوع میں جب قطع کو اخذ کرتا ہے تو پھر مولا بھی کبھی اس جنبے کو مد نظر رکھتا ہے، کبھی دوسرا. کبھی مولا اس کی کاشفیت و ترقیت والے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے. ہاں جی. اور کبھی مولا کیا کرتا ہے، اس کی کاشفیت والے ترقی کو قطع نظر کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، بلکہ فقط اس کی صفتیت والے پہلو کو مد نظر رکھ کر اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے. تو اس حوالے سے ہم قطع کے قطع موضوعی کا دو نام ہو جائے گا. ایک قطع موضوعی ترقی ہوگا، یعنی خود قطع موضوعی کی ہم دو قسم ہیں، ایک قطع موضوعی ترقی، ایک قطع موضوعی صفتی. ٹھیک. قطع موضوعی ترقی کیا ہے؟ قطع موضوعی ترقی وہ قطع ہے جس کو مولا حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کرے اس طرح سے کہ اس کی کاشفیت اور ترقیت والے پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہو، اس کو واقعی کے لیے کاشف و طریق قرار دے کر اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کرے تو یہ قطع موضوعی ترقی ہے. لیکن اگر قطع موضوعی صفتی ہو، یعنی کیا، مولا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرے اس کی صفتیت والے پہلو کو، یعنی انسان کا صفت نفسانی ہونے، یعنی کہ یا تو قاطع کے ایک صفت نفسانی قرار دے یا اس کو مقطوع کے لیے ایک صفت قرار دے کر حکم کے موضوع میں اخذ کرے تو اس کا نام ہے قطع ترقی صفتی ہوتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا ایک قطع موضوعی ترقی ہوا، ایک قطع موضوعی صفتی ہوا. اور اس کے بعد پہلے تو تقسیم کیا تھا نا، ایک قطع کو تمام موضوع قرار دیا، ایک قطع کو جزء موضوع قرار دیا. اب ان دو صورتوں کا آپس میں کیا کریں گے، ہم ضرب دیں گے تو پھر استعمال کتنے ہو گیا، 4 صورتیں بن جاتی ہیں. 4 قطع موضوعی کی خود کتنی صورتیں بن گئی، 4 صورتیں. ایک قطع موضوعی طریقی ہے اس طرح سے کہ یکون القطع تمام الموضوع، ہو گیا نہیں ہو گیا. ایک قطع طریقی قطع موضوعی طریقی ہے ان یکون القطع جزء الموضوع، ہو گیا نہیں 2. اور ایک قطع طریقی صفتی ہے ان یکون القطع تمام الموضوع، 3. اور ایک قطع ترقی وصفی ہے ان یکون القطع جزء الموضوع. تو اس طرح کتنا بن گیا، قطع موضوعی کی کل 4 صورتیں بن جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہم قطع ترقی محض کو ان کے ساتھ ملائیں تو کتنے قطع کی کتنا اقسام بن گیا، 5. ٹھیک ہے. اب یہ 5 قسمیں آپ کے ذہن میں آئے تو پھر ہم عبارت پہ مطلب کو جو ہے تطبیق کر لیتے ہیں. تو لہذا پہلے بھی کہا تھا، کل کیا بتایا تھا کہ کبھی کبھار مولا قطع کو حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کیا جاتا ہے. کیسے اخذ کیا جاتا ہے؟ جی آپ 1 منٹ کے لیے باہر تھوڑی دیر اس کو ہم ختم کریں تو پھر درمیان یہ ختم ہو تو پھر آپ میرے پاس آ، کیونکہ دور سے مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. یہ بات ہم ختم کریں تو پھر آپ میرے پاس آ جائے تو پھر آپ جو سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے. تو لہذا کبھی کبھار مولا قطع کو حکم کے متعلق یا موضوع کے اندر بطور قید اخذ کرتے ہیں. تو کیسے اخذ کرتے ہیں؟ تارتن ایک دفعہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتے ہیں. کیسے؟ بنحو، اس طرح سے کہ یکون القطع تمام الموضوع. قطع کو کیا قرار دیتا ہے مولا؟ قطع کو تمام موضوع قرار دیتا ہے. قطع کو تمام موضوع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ حکم یدور مدار القطع، یعنی اگر آپ کو قطع ہوگا تو حکم حتماً ثابت ہوگا، قطع نہیں ہوگا تو حکم ثابت نہیں ہوگا. اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ قطع مطابق واقع ہے یا وہ مخالف واقع ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی بیان یکون تمام الموضوع کی وضاحت کر رہا ہے خود. تمام الموضوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بیان یکون القطع بالوجوب مطلقاً. یہاں بالوجوب کہا ہے، وإلا وجوب میں منحصر نہیں ہے، بالحرمت بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. کبھی وجوب کے بارے میں آپ کو قطع ہوتا ہے، کبھی حرمت کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی کسی موضوع کے بارے میں بھی قطع ہو سکتا ہے، کسی کی خمریت کے بارے میں ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا یہ وجوب بطور مثال ذکر کیا. ٹھیک ہے جی. حتماً منحصر نہیں ہے. بیان یکون القطع بالوجوب، مثلا اگر آپ کو کسی شے کے وجوب پر قطع حاصل ہو جاتا ہے، فرض کرے وجوب صلاۃ الجمعہ پر آپ کو قطع حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ کا وجوب صلاۃ الجمعہ پر قطع ہونا یہ مطلقاً موجب لذالک، یہ مطلقاً موجب بن جاتا ہے، سبب بن جاتا ہے. کس چیز کا سبب بنتا ہے؟ لذالک لثبوت الحکم، لثبوت الوجوب لذالک الموضوع. یعنی مولا اس طرح سے قطع کو حکم کے موضوع کے اندر اخذ کرتا ہے کہ یہی قطع بما ہوا قطع اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو پھر یہی موجب بن جاتا ہے ثبوت حکم کے لیے. یعنی بالفرض یہی قطع ہی علت تعام ہے کس کے لیے؟ حکم کے ثبوت کے لیے.
تو علت تام کا کام کیا ہوتا ہے؟ علت حاصل ہو تو معلول حتماً حاصل ہو جاتا ہے، علت حاصل نہ ہو تو معلول حاصل نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لہذا ان القطع بما هي القطع بقطع النظر عن كونه موافقا للواقع او مخالفا له فهو موجبا لثبوت الحكم، یہ ثبوت الحکم کا موجب ہوتا ہے اور حکم کے ثبوت کے لیے علت تام ہوتا ہے۔ فرض کریں مولا نے کہا کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، اگر آپ کو صلاۃ الجمعہ کے وجوب پر قطع حاصل ہو جائے تو پھر آپ کے اوپر تصدق واجب ہے۔ اب یہاں پر مولا نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر آپ کا قطع مطابق واقع ہو تو پھر تصدق ہے، اگر مطابق واقع نہ ہو تو تصدق مطلق رکھا ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو وجوب صلاۃ الجمعہ پر جو ہی قطع ہوگا تصدق واجب ہو جائے گا، چاہے واقع میں نماز جمعہ واجب ہو چاہے نماز جمعہ واقع میں واجب نہ ہو، ہر صورت میں آپ کے لیے کیونکہ قطع حاصل ہوگا جو ہی تصدق آپ کے پر واجب ہو جائے گا۔ پھر آپ کا قطع کا مطابق واقع ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صورت ہے، یعنی بیان یکون القطع بالوجوب مطلقا ولو اخطا، اگرچہ وہ قطع خاطی ہی کیوں نہ ہو تب بھی موجبا لذالک، وہ موجب بنتا ہے، کس سے موجب؟ لذالک لثبوت الحکم علی ذاک الموضوع، یہ صورت اول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وَأُخْرَى، دوسری صورت وَأُخْرَى یعنی مولا حکم کے موضوع میں قطع کو بطور قید اخذ کرتا ہے، کس طرح اخذ کرتا ہے؟ بِنَحْوٍ، اس طریقے سے اس انداز سے مولا حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کرتا ہے کہ یکون القطع جزء الموضوع وقیدہ، کہ قطع کیا بننا ہے؟ موضوع، تمام موضوع نہیں ہے بلکہ قطع موضوع کا جزء اور قید بن جائے۔ تو جب موضوع کا جزء یا قید بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی دوسرا جزء اور دوسرا قید بھی تو ہوگا نا، قید کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اور جزء بھی ہے، اس طرح، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر قطع کوئی جزء موضوع قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ بیان یکون القطع بالحکم، بیان یکون القطع بالحکم یعنی حکم کے بارے میں قطع حاصل ہونا یہ کہاں پر ہے؟ فی خصوص ما، فقط اس مورد میں فائدہ مند ہے کہ اصابہ، کہ جہاں پر وہ قطع اصابہ ہو، یعنی اگر آپ کا گویا کہ مولا آپ سے یہ کہے کہ اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ بشرط ان یکون القطع مصیبا فیجب علیک التصدق، یعنی جملے کو آپ غور سے سنو، مولا اس طرح کہتا ہے یہاں پر اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ بشرط اذا کان القطع مصیبا فیجب علیک التصدق، کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کو صلاۃ الجمعہ کے وجوب پر قطع حاصل ہو جائے اور اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کا وہ قطع متعلق واقع ہو تو پھر تمہارے اوپر تصدق کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر خود قطع حاصل ہونا معیار نہیں ہے بلکہ قطع حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متعلق واقع بھی ہوں، تب جا کے اوپر تصدق کا وجوب ثابت ہوگا۔ تو مطلب اگر واقع میں بھی صلاۃ الجمعہ واجب ہے تو اب تصدق واجب ہوگا، لیکن اگر فرض کرے واقع اور لوح محفوظ میں صلاۃ الجمعہ واجب نہیں ہے، فقط آپ کو غلط قطع حاصل ہوا ہے تو اس نتیجے میں تصدق واجب نہیں ہوگا۔ حج بیان یکون القطع بالحکم یعنی قطع بالحکم، حکم کے بارے میں قطع ہونا کہاں پر؟ فی خصوص ما اصابہ، فقط اس مورد میں کہ جہاں پر آپ کا قطع اصابہ ہو، مطابق واقع ہو، یہ موجباً لثبوت الحکم، یہ موجب بنتا ہے ثبوت، تو لہٰذا نتیجے میں پھر آپ کو قطع تو ہوا لیکن آپ کو حاصل ہونے والا قطع کی دو صورت ہو گئی، ایک قطع وہ ہے جو اصابہ واقع ہے، مطابق واقع ہے، اور آپ کا ایک قطع ہے جو مخالف واقع ہے، تو پھر ثبوت حکم کے لیے علت کون سا ہے؟ آپ کا وہ قطع جو اصابہ واقع ہے، فقط وہی ثبوت حکم کے لیے علت بن سکے گا، لیکن دوسرا اگر آپ کا قطع مخالف واقع ہو تو پھر ثبوت حکم کے لیے موجب قرار نہیں پائے گا۔ نتیجے میں پھر آپ کے یہاں پر حکم کا موضوع کیا ہے؟ یہاں پر مرکب بنے گا، آپ کے حکم کا موضوع کیا بنے گا؟ مرکب، نمبر ایک قطع حاصل ہو ایک جز اور اس کا دوسرا جز وہ قطع مطابق واقع ہو، ان دو شرطوں کے ساتھ آپ کے موضوع کے لیے حکم وجوب تصدق والا حکم ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ فی خصوص ما اصابہ موجبا للحکم، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا پہلی دو قسم ختم۔ اب آتا ہے اب ہم دوسرے قطع صفتی اور ترقی کی بات آتے ہیں۔ وفی کل منہما، وفی کل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک میں، کن دونوں میں؟ چاہے قطع کو تمام موضوع قرار دیا جائے،
چاہے قطع کو جزء موضوع قرار دے کر حکم کے موضوع میں اخذ کرے، دونوں صورتوں میں مزید 2 صورتیں بن جاتے ہیں. ہر ایک کی مزید 2 صورتیں ہیں. یعنی تمام موضوع والے کی بھی 2 صورت بن سکتا ہے اور جزء موضوع والے کی بھی مزید 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. فی کل منہما یوخذ طورا، یعنی ایک دفعہ اخذ، یوخذ ایک دفعہ اخذ کیا جاتا ہے، طورا یعنی یہ طوران معنی نحوین کی طرح ہے. نحوین اور طوران دونوں کا معنی ایک ہے. یعنی اس انداز میں مولا اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے کہ بما ہوا کاشف و حاکن عن متعلقہ، یعنی مولا اس قطع کی کس خاصیت کو مد نظر رکھتا ہے؟ قطع کی کاشفیت اور طریقیت والی جو خاصیت ہے، اس خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے. ہاں جی. فی کل منہما، ان دونوں صورتوں میں یوخذ یعنی اس قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کیا جاتا ہے. طوراً یعنی اس انداز میں. کس انداز میں؟ کہ بما ہوا کاشف و حاکن عن متعلقہ، کہ اس قطع کو کیا قرار دیا جائے؟ کاشف اور حاکی قرار دے کر اس کے متعلق کے لیے، متعلق کا حکم کیا ہے؟ صدقے کا وجوب، صدقہ ہے نا، اس کے لیے حاکی قرار دیتا ہے. یعنی بالفاظ دیگر سمجھو کہ گویا پہلے سے وجوب تصدق تو تھا نا، لیکن قطع حاصل ہونے سے آپ کے لیے وہ کیا ہو جائے گا؟ کشف ہو جائے گا. یہ پہلی صورت. تو اس صورت میں اس کا نام کیا نام دیں گے ہم؟ قطع ترقی کشفی، یا قطع ترقی یعنی قطع موضوعی ترقی کا ہو یا قطع موضوعی کشفی کا ہو، یہ آپ اس کو نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہے تو قطع موضوعی ہے نا، کیونکہ موضوع میں اخذ کیا ہے، لیکن موضوع میں کس طرح اخذ کیا ہے؟ اس کی کاشفیت اور ترقیات والے پہلو کو مد نظر رکھتے ہو، تو نتیجے میں قطع موضوعی کیا بنے گا؟ ترقی یا کشفی بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو ایک طریقہ ہوا. اب دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ آخر دوسرا طریقہ. آخر کس ترتب ہے؟ طوراً ترتب ہے. طوراً ایک دفعہ اس کو آخر کیا جاتا ہے کاشفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ آخر اور دوسری دفعہ اس کو اخذ کیا جاتا ہے حکم کے موضوع میں. کس عنوان سے؟ بما ہوا صفت خاصہ للقاطع، فقط اس کو ایک صفت کے طور پر، اس کی کاشفیت ہونا، ترقیات ہونا، یہ والی چیزوں کو مولا دیکھتا نہیں ہے، اس کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، بلکہ مولا اس کو اس عنوان سے حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے. کیونکہ قطع انسان کی صفات نفسانی میں سے، جس طرح کرم، سخاوت، بخل، ہاں جی، اس طرح مثلا رحم، بغض، یہ ساری چیزیں انسان کی صفات نفسانی میں سے ہے. تو اسی طرح قطع بھی ایک انسان کا صفات نفسانی میں سے ہیں، اور صفات نفسانی ہونے کے ناطے مولا اس کو حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کرتے ہیں. حج وَأُخْرَى بِمَا هُوَ صِفَةٌ خَاصَّةٌ لِلْقَاطِعِ، یا وہ قاطع کے لیے صفت قرار دیتے ہیں، او المکتوبی، یا اس کو مکتوبی کی صفت قرار. مکتوبی کیا ہے؟ وہ جس حکم پر آپ کو قطع ہوگا نا، باقاعدہ وجوب صلاۃ الجمعہ، یہ آپ کا مکتوبی ہے. تو پھر اس مکتوبی کی صفات یعنی کیا ہے؟ وجوب صلاۃ الجمعہ ایک دفعہ مشکوک ہے، ایک وجوب صلاۃ مظنون ہوتا ہے، ایک دفعہ وجوب صلاۃ الجمعہ مقطوع ہے. تو لہذا وجوب صلاۃ الجمعہ کی چند صفات ہیں، کبھی وہ یعنی شک کی صفات کے ساتھ متصف ہے، تو کبھی قطع کی صفات کے ساتھ متصف ہے. لہذا آپ اس قطع کو مکتوبی کی بھی صفات قرار دے سکتے ہیں، اس کو قاطع کی صفات بھی قرار دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ سوال کریں گے، سوال یہ کریں گے، تو کیا آیا یہ بھی ممکن ہے کہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو قید اخذ کرے، اس کو موضوع میں بطور قید اخذ کرے؟ کس عنوان سے؟ صفات نفسانی ہونے کے عنوان سے. اس عنوان سے کیا حکم کے موضوع میں اخذ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو مولا مصنف کیا فرماتے ہیں؟ یہ ممکن ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. وذالک، اور یہ ذالک کیا اشارہ ہے؟ یہ آخری والی صورت اشارہ ہے، اس کا مشارہ لے کے وہی آخر ہے. یعنی مولا حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کرتا ہے صفت ہونے کے ناطے. یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ لأن القطع لما کان من الصفات الحقیقیت ذات الاضافہ، کیونکہ یہ قطع بھی، قطع یعنی یقین، ایک دفعہ انسان کو شک ہوتا ہے، ایک دفعہ وہم ہوتا ہے، ایک دفعہ ظن ہوتا ہے، اور ایک دفعہ یقین ہوتا ہے. قطع کا معنی کیا ہے؟ یقین ہے. تو لہذا یہ قطع کیا ہے؟ لما کان من الصفات الحقیقیہ، یہ انسان کے صفات حقیقیہ میں سے ہیں، ذات الاضافہ، ذات اضافہ. اب یہاں سے ہمیں ایک دو نقطے کی اضافہ کروں کہ صفات کے 2 قسم ہیں. ایک صفات حقیقی ہوتا ہے، ایک صفات اعتباری ہوتا ہے. صفات حقیقی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جو انسان، اس کا کیا ہے؟ حقیقت ہے کچھ،
اس کا کوئی خارج میں کوئی وجود ہے، اس کو کوئی چیز ہے، لیکن ہمیں حواس خمسہ سے درک کرے یا نہ کرے الگ موضوع، لیکن اس کا وجود حتماً ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ انسان کی سخاوت، بخل، کرم، حج، بغض، محبت، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ صفات حقیقی ہیں، جو کہ کوئی حقیقت رکھتا ہے، لیکن اگرچہ ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ نہ سکتے، جیسے محبت کو، بخل کو آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن حقیقت ہیں، جس کو صفات حقیقیہ۔ لیکن اس کے مقابلے میں آتا ہے صفات اعتباری ہوتا ہے۔ صفت اعتباری وہ ہوتا ہے کہ جس میں خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زوجیات، ملکیات، رقیات، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کسی کا غلام ہونا، کسی کا آزاد ہونا، کسی کا یعنی زوجہ ہونا، میاں بیوی ہونا، یہ سارے مفاہیم اعتباری اور فرضی ہے، لیکن اس کے خارج میں کوئی وجود ایسا نام کوئی وجود خارجی نہیں رکھتا ہے، تو پھر صفات اعتباری انتزاعی، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ صفات حقیقیہ کی بھی دو قسم ہیں۔ صفات حقیقیہ کی کیا ہیں؟ دو قسم ہیں۔ ایک صفات حقیقیہ ذات الاضافہ ہے، ایک صفات الحقیقیہ بھی نفسی ہے۔ صفات الحقیقیہ بھی نفسی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے وجود ہونے کے لیے کسی اور کا چیز کا محتاج نہیں ہے وہ موجود ہے، اس کے وجود خارجی کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ مثلا انسان کا رحیم ہونا، مثال کے طور پر خود انسان کا طول و قامت، ایک انسان طویل ہے، ایک انسان قصیر ہے، ایک انسان کالا ہے، ایک انسان مثلا گورا ہے، مثال کے طور پر، ہے نا؟ تو یہ صفات ہے انسان کے۔ ایک انسان مثال کے طور پر یعنی رحم دل ہے، ایک انسان غیر رحم دل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں اس کے لیے، اس چیزوں کا ہونے کے لیے، وجود خارجی کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہیں، اس کے ہونے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بعض جو وجود ہے وہ صفات ہوتے ہیں، صفات حقیقی ہیں، اس صفات حقیقی کے خارج میں وجود ہونے کے لیے کیا ہو چاہیے؟ ایک اور چیز کا بھی ہونا چاہیے۔ مثلا علم، اس نے جان لیا، وہ عالم ہوا۔ عالم کب ہو سکتا ہے؟ جب کوئی معلوم ہو تو عالم ہوگا نا۔ عالم ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ معلوم۔ جب آپ نے کوئی جان لیا تو آپ عالم ہوتا ہے، وإلا نہیں۔ علم کے وجود خارجی ہونے کے لیے کسی معلوم کی ضرورت ہے۔ ایک رازق ہے، رازق کے وجود خارجی ہونے کے لیے کیا چاہے؟ مرزوق ہے، ہاں جی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کاتب ہے مثلا۔ ایک انسان کاتب کب بنتا ہے؟ جب کوئی مکتوب ہو تو کاتب ہے نا، اگر کوئی مکتوب نہ ہو تو کاتب کیسے بنے گا؟ تو لہذا کاتب کا وجود خارجی ہونے کے لیے صفت کتابت، ایک صفت کتابت ہے، اس صفت کتابت کے خارج میں آنے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی مکتوب چاہیے، ہاں جی۔ تو لہذا یہ ہے صفات حقیقیہ ہے جو ذات الاضافہ ہے، اس کے وجود ہونے کے لیے کسی اور چیز کی طرف محتاج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ یہاں پر ہم فرض کریں قطع انسان کے ان صفات حقیقیہ میں سے ہے جو ذات الاضافہ ہے، یعنی مطلب اس کے وجود خارجی ہونے کے لیے کسی مقطوع کا ہونا چاہیے۔ آپ کو قطع کب تب ہوگا؟ کوئی مقطوع ہوتا، کوئی مقطوع نہ ہو تو آپ کو کس چیز کا قطع ہوگا؟ قطع ہونے کے لیے خارج میں مقطوع کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ وجود ہے، صفت حقیقیہ بھی ہے اور ذات الاضافہ بھی ہے، ہاں جی۔ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لَمَّا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ ذات الاضافہ، قطع انسان کے صفات حقیقیہ میں سے ہے اور وہ بھی ذات الاضافہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلِذَا، اور اسی وجہ سے كَانَ الْعِلْمُ نُورًا لِنَفْسِهِ وَنُورًا لِغَيْرِهِ، یعنی قطع کا دوسرا معنی علم، یعنی آپ قطع کہو، یقین کہو اور علم کہو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مترادفات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہذا کہا جاتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے؟ نوراً لنفسہ، اپنے ذات کے لیے بھی نور ہے، وہ نوراً لغیرہ، اور دوسروں کو بھی روشن کرنا، کہتا نہیں کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا علم کے ہونے کے لیے معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا لما کا جواب یہ آیا نہیں ہے، یہ لما یہ شرطیہ ہے، اس کے لیے جواب چاہیے، ہاں جی۔ تو لہذا کیا کہا؟ لما کان من الصفات الحقیقیہ، چونکہ قطع کیا ہے؟ قطع چونکہ انسان کی صفات حقیقیہ میں سے ہیں، تو پھر کیا چاہیے؟ پھر صحا، یہ صحا لما کا جواب آ گیا، یعنی چونکہ قطع انسان کے صفات نفسانی میں سے ہے، جو حقیقیہ میں سے ہے، ذات الاضافہ میں سے ہے، تو اس بنا پر صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ یؤخذ فیہ فی الموضوع، کہ آپ اس قطع کو موضوع فیہ کے ضمیر موضوع، اس کو موضوع کے اندر، حکم کے موضوع کے اندر اخذ کر سکتے ہیں، کس عنوان سے؟ بما ہوا صفات خاصہ، انسان کے صفات خاصہ ہونے کے ناطے، وہ حالت مخصوصہ، اور انسان کے حالت مخصوصہ ہونے کے ناطے۔ انسان کا قطع ہونا انسان کی حالت مخصوصہ ہے نا، ایک انسان شکی ہوتا ہے، ایک انسان مثلا یقین کے اس کو حاصل ہوتا ہے، ایک انسان کو ظن حاصل ہوتا ہے، تو لہذا یہ انسان قطع کی حالت میں ہونا بھی انسان کی حالت مخصوصہ ہے۔
تو لہذا سوال کیا تھا؟ آیا ہم قطع کو حکم کے موضوع میں اس طرح سے اخذ کر سکتے ہیں کہ اس کو صفت قرار دیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوا؟ ہاں کر سکتے ہیں، قطع کو حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ کر سکتے ہیں۔ صح ان یؤخذ فی الموضوع، ہم اس قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ کس عنوان سے؟ بما ہوا صفت خاصہ، انسان کے صفت خاصہ ہونے کے ناطے، وہ حالت مخصوصہ اور حالت مخصوصہ ہونے کے ناطے اس کو بھی حکم کے موضوع میں اخذ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اس عنوان سے اخذ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ بِإِلْغَاءِ جِهَةِ کشفه، پھر ہم وہاں پر اس کے کشفیت والے پہلو کو مد نظر میں رکھنا ہے، کیونکہ قطع کے اندر دو الگ الگ حالات ہیں نا، اس کے الگ الگ جہت ہے قطع کے اندر، ایک اس کا جہت ترقیات والا پہلو ہے، ایک اس کا صفاتیات والا پہلو ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی صفاتیات والے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کریں، تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ گویا کہ آپ نے اس کی دوسرے والا پہلو جو کاشفیت اگرچہ ہے، قطع کے اندر کاشفیت والے پہلو بھی ہیں، یہ صفت اس کے اندر ہے، لیکن جب آپ صفاتیات والے پہلو کو مد نظر رکھیں گے تو اس کی کشفیت والے پہلو کو ملغا کرا دیں گے، اس کو قطع نظر کریں گے۔ ملغا کرا دینے کا مطلب اس کو قطع کے اندر سے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو نظر انداز کرنا، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اس کی طرف نظر نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے صفاتیات والے پہلو پر نظر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بِإِلْغَاءِ جِهَةِ کشفی، اس کی کشفیت والے پہلو کو آپ نے ملغا کرنا ہے، اس کو نظر انداز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن غالباً الغاء سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یعنی گویا کہ آپ نے قطع کے اندر سے اس کو ہی نکال کے پھینک دیا، نہیں ہے، وہ ہے لیکن آپ نے اس پر نظر نہیں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ ہو گیا پہلی صورت۔ او اعتبار یعنی آپ نے اس کی کشفیت والے پہلو کو بھی ملغا کرنا ہے ایک، او اعتبار خصوصیت اخرى فیہ معها، یا یہ کہ آپ اس قطع کے اندر ہو سکتا ہے دیگر اور بھی خصوصیات ہوں قطع کے اندر۔ ہاں جی، قطع کے اندر دیگر بھی، اور ہم نے پہلے کتنے خصوصیات بیان کیا کہ قطع کیا کہتا ہے؟ استحقاق مت کا سبب بن سکتا ہے، استحقاق ضم کا سبب بن سکتا ہے، بہت سارے اس کے اندر خاصیتیں ہیں۔ تو آپ اس کی کشفیت والے پہلو کو بھی ملغا کریں، او اعتبار خصوصیت اخرى فی الموضوع، یا آپ کسی دوسری خصوصیات کو بھی موضوع کے اندر اخذ کرنے سے ملغا کرا دیں، مع خصوصیت خاص، مع کون صفتاً، مع کون صفتاً نفسانیہ، اس کی صفت نفسانی ہونے کے علاوہ اس کے دیگر جو خصوصیات ہو سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے، فقط اس کی صفاتیات والے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا پہلی صورت۔ اب آتا ہم دوسری طرف آتے ہیں، کما صح، دوسری طرف یہ بھی صحیح ہے مولا کے لیے۔ کس کے لیے صحیح ہے؟ مولا کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس مولا نے حکم کے موضوع میں قطع کو کس طرح آخر کرنا، یہ ہے نا، تو لہذا مولا کے لیے جس طرح یہ صحیح ہے کہ مولا قطع کو حکم کے موضوع میں صفاتیات کے طور پر ملحوظ خاطر رکھ سکتا ہے، اور دوسری طرح کما یصح، یہ بھی صحیح ہے مولا کے لیے، کیا صحیح ہے؟ ان یؤخذ القطع، کہ قطع کو حکم کے موضوع میں اخذ کرے کس طرح سے؟ بما ہوا کاشف عن متعلقہ، کہ اس کی کاشفیات والے پہلو کو مد نظر رکھے، کیونکہ قطع کیا ہے؟ یہ اپنے متعلق کو کیا کرتا ہے؟ کشف کر دیتا ہے، وحاکن عنہ، اور یہ اپنے متعلق کے لیے حاکی بھی بن سکتا ہے۔ تو لہذا ایک دفعہ مولا حکم کے موضوع میں قطع کو اخذ کریں گے کس عنوان سے؟ اس کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کاشف ہے اور یہ حاکی ہے، اس کی کاشفیت و حاکیت والے پہلو کو مد نظر رکھ کر مولا اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ تو نتیجے میں کیا ہوگا اس طرح پھر اس کے صفاتیات والے پہلو سے مد نظر نہیں رکھے گا۔ ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ مولا اس کی صفاتیات والے پہلو کو مد نظر رکھ کر حکم کے موضوع میں اخذ کرتا ہے، پھر کاشفیت والے پہلو سے ملغا کرتا ہے، اس کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف مولا کے لیے یہ بھی صحیح ہے کہ قطع کی حاکیت و کاشفیت والے پہلو کو مد نظر رکھ کر حکم کے موضوع میں اخذ کرے، نتیجے میں پھر صفاتیات والے پہلو کو کیا کرے گا؟ ملغا کرے گا اور اس سے نظر انداز کرے گا۔ ہاں جی، فتکون اقسامہ اربعۃ، تو نتیجے میں قطع کی موضوعی کی کتنی قسمیں بن گئی؟ اقسامہ کی ضمیر کو پلٹا دو قطع موضوعی کی طرف، ابھی ترقی محض نہیں آیا ہے۔ فتکون اقسام القطع الموضوعی اربعۃ، قطع موضوعی ہی کی کتنی قسمیں بن گئی؟ 4 قسمیں بن گئی۔ ہاں جی، ابھی ہم نے یہ 2 کو 2 کے ساتھ ملایا نا، تمام الموضوع، جزء الموضوع، پھر صفاتیہ اور اس کے بعد کاشفیت، یہ والے پہلو کو ملائیں تو 4 قسم بن جاتا ہے۔ مضافاً، اور کیا ایک اور چیز کو اضافہ کرو، مضافاً الی ما ہوا طریق محض نقلاً، اس کے علاوہ قطع کی وہ قسم کو بھی ملاؤ جو ہم نے پہلے کہا تھا، وہ کیا ہے؟ قطع طریقی محض،
جس کو سرے سے حکم کے موضوع میں اخذ ہی نہ کیا گیا ہو، اس قطع کو بھی اس کے ساتھ ملائے تو نتیجے میں کتنا بن گیا؟ کل 5 صورتیں بن گیا۔ غیر ماخوذ فی الموضوع شرعن، یعنی کہ وہ قطع ہے جس کو شریعت نے مولا نے حکم کے موضوع میں بطور قید اخذ نہیں کیا ہے۔ مولا نے تو حکم کو ذات موضوع کے لیے ثابت کیا ہے، لیکن انسان کے عقل نے اس کے اندر اخذ کیا ہے، عقل انسان نے اس کو حکم کے موضوع میں اخذ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کو قطع حاصل نہیں ہوگا، حکم ثابت ہی نہیں ہوگا نا، آپ کے اوپر حجت یا منجز نہیں ہوگا، لہٰذا عقل کیا کہتا ہے؟ کسی حکم کا مکلف کے اوپر آنے کے لیے حتماً حکم کو جاننا چاہیے، یہ عقل کا مسئلہ ہے۔ لیکن مولا نے حکم کے موضوع میں اخذ نہیں کیا ہے، تو نتیجے میں کل قطع کی کتنی اقسام بن گئی؟ قطع موضوعی کی 4 اقسام اور قطع طریقی محض کو ملا کر 5 قسمیں بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں رکھ لیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔